بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا اماني وإن هم الا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز حاضرین محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 اور 79 آپ حضرات نے سماعت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں میں بعض وہ لوگ ہیں جو امی ہیں اور کتاب نہیں جانتے، صرف یہ جانتے ہیں کہ جو بھی کتاب اتاری جا رہی ہے وہ لوگوں کے اپنے خیالات ہیں. اس آیت پاک میں مکہ کے مشرکین اور بعض یہودیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. خاص طور پر وہ لوگ جو عرب میں شہر مکہ اور مدینہ میں رہا کرتے تھے. عرب قوم کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ پچھلے زمانے میں لکھنے پڑھنے والی قوم نہیں تھی. ان کے پاس عام طور پر لوگ نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے. ہم نے اس سے پہلے بھی بارہا یہ عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہن ایسا عطا فرمایا تھا کہ وہ جو سن لیتے یاد رکھتے تھے. پچھلے زمانے کے قدیم شاعروں کے اشعار ان کو ہزاروں کی تعداد میں یاد رہتے تھے. وہ ایک مرتبہ سن لیتے تو اسے یاد ہو جاتا تھا. اور خود عرب کے لوگ اشعار اپنے طور پر بھی کہتے تھے عربی میں. تو یہ قوم چونکہ لکھتی پڑھتی نہیں تھی اس لیے ان کو امی کہا گیا. تو امی ایسے لوگ بھی عرب میں پائے جاتے ہیں کہ جو نازل کی گئی کتاب قرآن مجید کو اس کے بارے میں صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے خیالات ہیں، یعنی اللہ کا کلام نہیں جانتے تھے، اس کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے تھے. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ لوگ تو صرف گمان کر رہے ہیں. ان کے پاس اس بات پر کوئی یقین نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. قرآن مجید کلام الہی ہے، وحی خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے. اس بارے میں سب سے بڑی دلیل حضور نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک ہے. جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو وہ کلام خداوندی ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ عرب میں جو لوگ رہتے تھے وہ بھی امی تھے، پڑھتے لکھتے نہیں تھے، اور انہوں نے بچپن سے حضور پاک علیہ السلام کو یہ دیکھا ہے کہ حضور بھی لوگوں کے طرح نہ لکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام بیان فرما رہے ہیں، قرآن مجید بیان فرما رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ گویا ان کو یہ چیلنج فرما رہا ہے کہ اگر تم امی ہیں اور خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو وہ نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن بیان کر رہے ہیں وہ بھی تمہارے درمیان میں رہتے ہیں، تمہاری طرح تمہارے ساتھ رہتے ہیں، پھر وہ قرآن کیسے بیان کر رہے ہیں؟ اگر تمہارے پاس اتنی طاقت ہے، اتنا علم ہے تو تم بھی ایسا کلام لاؤ. تو ظاہر ہے کہ کوئی ویسا کلام ویسی بات تو لا نہ سکا، قیامت تک بھی نہیں لا سکے گا. تو ارشاد فرمایا تمہارے پاس جو بھی باتیں ہیں وہ سب بدگمانیاں ہیں. تو بدگمانی سے کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، یقین سے حل ہوتا ہے. جس معاملے میں بھی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، دین کی بات ہو یا دنیا کے معاملات ہو، اس میں یقین پایا جائے تو عمل ہوتا ہے، یقین نہ پایا جائے تو اس پر عمل نہیں کیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بدگمانیوں میں پڑے ہوئے ہیں، لہٰذا اپنی بدگمانیوں سے ہٹو اور یقین پیدا کرو. اب پھر جو لوگ انکار کر رہے تھے، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مشرکین ہیں، قرآن پاک کا انکار کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمایا. تو رب تعالیٰ ان کے لیے سزا کا ذکر فرماتا ہے. فرمایا فویل، ویل ہے ان لوگوں کے لیے. ویل کس کو کہتے ہیں؟ حاضرین، اس کی بہت ساری وضاحتیں اور تفصیلات بیان کی گئی ہیں کہ ویل ہوتا کیا ہے. اس میں ایک اہم ترین بات جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
جہنم میں ایک گڑھا ہے، جہنم جو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے، کفار کے لیے، نافرمانوں کے لیے تیار فرمایا ہے، جس میں بے ایمانوں کو ہمیشہ جلایا جائے گا، ایمانداروں کو ان کے گناہوں کے مطابق سزا دی جائے گی۔ آخر کار جو مومن ہیں، جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا، وہ آخر کار جنت میں ہی جائیں گے، مگر اپنے گناہوں کی سزا یا اپنے بد عقیدگی، برے عقیدے کی سزا بھگت کر جائیں گے۔ تو اس جہنم میں ایک گڑھا ہے، اس کا نام ویل ہے۔ وہ ایسا گڑھا ہے کہ اس میں عذاب اتنا سخت ہوتا ہے کہ جہنم بھی روزانہ 70,000 مرتبہ اس سے پناہ مانگتا ہے۔ جہنم بھی ویل سے پناہ مانگتا ہے، وہ اتنی سخت جگہ ہے۔ تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے جو قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جہنم کی ایک وادی ویل تیار کر رکھی ہے۔ للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، جیسے نصرانی کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے تورات میں کچھ بھی لکھ دیتے اور اضافہ کر دیتے، صفحات بڑھا دیتے، کچھ مٹا دیتے، پھر کہتے یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی یہ وادی ہے ویل، جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، ایسا کیوں کرتے تھے یہ لوگ؟ تاکہ اس طرح خدا کا کلام نہ ہو تو کلام بتانے میں ان کو دنیا کی پونجی، دنیا کے پیسے مل جاتے تھے، تاکہ وہ خرید لیں اس طرح کی باتوں سے تھوڑی سی پونجی۔ تو حاضرین، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں اکثر برائیاں جو ہوتی ہیں وہ دولت کے لیے ہوتی ہیں، چاہے کسی بھی قسم کی برائی ہو، تو ان میں سے اکثر یہی ہوتا ہے کہ لوگوں نے کتابیں بدل دی، اللہ کا کلام نہیں تھا، کلام کہا، نبی کا انکار کیا، تو یہ ساری باتیں پلٹ کر آتی ہیں دولت کی طرف۔ اس لیے دولت کو فساد کی جڑ کہا گیا۔ جتنی انسان کی ضرورت ہے اتنے پر اگر اکتفا کرے تو وہ غلط راستے پر نہیں آتا، اور خواہش کے مطابق کرنا چاہے گا تو پھر غلط راستوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو منافقین اور یہودیوں کا بھی یہی طریقہ تھا کہ دنیا کی پونجی کی خاطر وہ کلام خداوندی میں اپنی طرف سے کچھ ایڈ کر دیتے، ملاوٹ کر دیتے اور کہتے یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کون پیسے دیتے تھے؟ تو عرب یہودیوں کے جو عالم ہیں، جاننے والے تھے، تورات، زبور، انجیل وغیرہ کتابوں کو جاننے والے تھے، ان کو یہودیوں کے بڑے امیر یہ پیسے دیتے تھے کہ تم کتاب کو بدل دو۔ اور وہ کیوں دیتے تھے؟ اس لیے کہ اگر کتاب کو نہ بدلا جائے اور یہ کہا جائے کہ ہاں تورات میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، خاتم النبیین تشریف لانے والے یہ بتایا گیا ہے، تورات میں بھی حضور کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، تو سارے یہودی عیسائی مسلمان ہو جائیں گے۔ جب سب مسلمان ہو جائیں گے تو پھر ان کا مذہب کیسے رہے گا؟ اس لیے وہ جاننے والوں کو پیسے دے کر کتاب کی باتیں بدل دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے جو لکھا ہے اس کی وجہ سے ان کے لیے ویل ہے۔ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور یہ جو کما رہے ہیں یعنی لوگوں کو پیسے دے کر ان کا ایمان بدل رہے ہیں، اس وجہ سے بھی ان کے لیے ویل ہے۔ یہ ساری آیت کریمہ سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ آج بھی حاضرین ایسا ہوتا ہے کہ گمراہ لوگ غریب لوگوں کو پیسے دے کر یا ان کو کاروبار سے لگانے کے وعدے کر کے اپنے دین سے، مذہب سے پھرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کام تقریباً کئی زمانے سے کیا جا رہا ہے۔ تو بہکنے کا ایک جو اندیشہ ہے وہ غربت بھی ہے، اور بہکنے کا ایک اندیشہ دولت کی محبت بھی ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، ایسا ہوگا کہ تنگ دستی کی وجہ سے کوئی آدمی کافر ہو جائے گا، غربت کی وجہ سے کافر ہو جائے گا۔ تو غربت پر جو راضی ہو وہ کبھی کافر نہیں ہو سکتا، کبھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا، اور غربت سے جو ناراض ہو ظاہر ہے کہ اسے دنیا کی خواہشیں چاہیے، تو دنیا کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے وہ ہر کام کر بیٹھے گا، چاہے اسے اپنا ایمان بھی بیچنا کیوں نہ پڑے۔ تو وہ بنیاد ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے۔ خالق کائنات نے جو نعمت اور جتنی دولت ہم کو دی ہے اسی پر اکتفا کریں۔
مزید کی طلب اور چاہیے کہ طلب انسان کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی اپنی خواہش سے بڑھ کر کوشش کرے گا اور طلب کرے گا تو راستے غلط ہی سامنے آئیں گے، حرام کاری کے راستے آئیں گے، سود خوری کے راستے آئیں گے، دھوکہ دہی کا راستہ آئے گا۔ سلامتی کے ساتھ کمائی کرنے کا راستہ ایسا عام طور پر نہیں ہوتا کہ اسے بہت جلد دولت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ مقدر میں لکھا ہے تو آدمی کو اللہ تعالیٰ حلال روزی بڑے اعلیٰ درجے کی عطا فرماتا ہے، لیکن وہ ایک ساتھ نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر ابتدائی اسلام میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے تک بھی صحابہ کرام کثرت سے غریب تھے۔ مالدار وہی تھے جن کے باپ دادا پہلے سے مالدار تھے، جن کے پاس کھجوروں کے باغات تھے اور بہت ساری دولتیں تھیں، وہ مالدار تھے۔ باقی اکثر صحابہ کرام غریب تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑی بڑی فتوحات ہوئی، مال غنیمت زیادہ آیا اور ملک فارس، ایران جیسے، روم جیسے بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے، ان کے پاس کی دولت یہاں آ گئی تو آپس میں اہل اسلام کے درمیان مال غنیمت تقسیم ہوا، ان کی اپنی کوشش اور محنت کی بنیاد پر، تو وہ مال غنیمت کی وجہ سے مالدار ہوئے۔ پھر دوسرا، اس سے وہ کاروبار کرنے لگے، آہستہ آہستہ ترقی بھی، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام کے پاس بلا کسی ارادے کے جو جمع دولت ہوتی وہ اتنی ہوتی تھی کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کے پاس سونا اتنا زیادہ ہوتا، ان کی اولاد میں جو مال وراثت تقسیم کیا جاتا تھا کلہاڑی سے توڑ کے تقسیم کیا جاتا تھا، اتنا سونا ان کے پاس جمع تھا۔ لیکن یہ جمع کرنے کی وجہ سے نہیں تھا، بلا ارادہ جمع تھا، کیونکہ صحابہ کرام وہ شخصیتیں ہیں، یہ جمع کرنے والے لوگ نہیں تھے، یہ خرچ کرنے والے لوگ تھے۔ تو خرچ کرنے کے بعد بھی کچھ اور مزید کاروبار کے لیے یا بغیر تقسیم کرنے کے بعد یا تقسیم کرنے کے ارادے سے جو رکھا گیا تھا وہ سونا ان کے پاس اتنا ہوتا تھا۔ تو غور کریں دولت کتنی ہوتی تھی ان کے پاس۔ تو دولت ایک ساتھ نہیں آتی، ایک ساتھ اور کم وقت میں جو دولت آتی ہے عمومی طور پر وہ حرام کے طریقے سے آتی ہے۔ حلال اور جائز طریقے سے، جائز کمائی سے، جائز تجارت سے وقت لگتا ہے دولت مند ہونے کے لیے۔ خیر، تو خلاصہ ساری بات کا اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے مقدر میں جتنا پیسہ، جتنی دولت، جتنا رزق رکھا ہے وہ مل کر ہی رہے گا۔ کوئی چاہے تو بھی اسے چھوٹنا چاہے تو بھی نہیں چھوٹ سکے گا، اور لینا چاہے تو بھی نہیں لے سکے گا، جو مقدر ہے وہ ملے گا۔ اس لیے دنیا کی دولت کی خاطر اپنے ایمان کا سودا یا اپنے عقیدوں کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً۔ یہ یہودیوں نے کہا جب ان کو ڈرایا گیا کہ دیکھو تم ایمان لاؤ، تمہارے لیے ویل ہے، اگر نہیں لائیں گے تو ویل ہے، اس میں جلا دیا جائے گا۔ تو یہودیوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم دوزخ میں اگر جائیں گے بھی، پہلے تو ہم جائیں گے نہیں، اگر جائیں گے بھی تو تھوڑے دن کے لیے جائیں گے، یہ خیال تھا ان کا۔ تو حاضرین، آج بھی لوگوں کے درمیان میں اس طرح کے خیالات پائے جا رہے ہیں۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں روزہ نہیں رکھوں گا، اور میں کچھ بھی عبادت نہیں کروں گا، حرام کمائی کروں گا، مگر میں مسلمان ہوں، تھوڑے دن دوزخ میں رہوں گا، پھر جنت میں آ جاؤں گا۔ حاضرین کرام، واقعتاً ہمیشہ کا جنتی وہ آدمی ہوتا ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ مان لیجئے کہ ہماری ساری زندگی عبادت میں گزری، مسلمان رہ کر گزری، کلمہ پڑھ کے گزری، لیکن یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ موت کے وقت ہمارا کیا حال ہوگا۔ شیطان بہکا سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جیسے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، موت کے وقت میں آپ پر غشی طاری ہو گئی اور آپ فرما رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے کہ حضرت کلمہ پڑھیے، لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں نہیں۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کو ہم کلمہ پڑھو کہہ رہے تھے، آپ نہیں فرما رہے تھے۔ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا میں نے تم سے نہیں کہا، نہیں میں نے تم سے نہیں کہا، تم کلمہ پڑھو کہہ رہے تھے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں تو بے ہوشی کی کیفیت میں تھا، غشی کی کیفیت میں تھا، لیکن شیطان میرے پاس آیا تھا اور آ کر کہہ رہا تھا کہ اے امام میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ فتویٰ دیجئے۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ نہیں، میں تجھے فتویٰ نہیں دوں گا۔ تو اس کو، شیطان کو میں کہہ رہا تھا کہ نہیں، لیکن تم سمجھ رہے تھے میں تم سے نہیں کہہ رہا تھا۔
لوگوں نے پوچھا پھر آپ نے شیطان کو سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو فرماتے ہیں کہ میں زندگی بھر دین کے مسائل اور حدیثیں لوگوں کو سناتا پڑھاتا رہا، شیطان کو میں نے اس وقت اس لیے جواب نہیں دیا کہ اگر میں اسے کوئی جواب دوں اور وہ جواب پر میرے کچھ اعتراض کرے اور مجھے شک آ جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری وقت شک کی کیفیت میں دنیا سے چلا جاؤں، میری زندگی بھر کا سرمایہ عبادتیں بیکار ہو جائے گی، اس لیے میں نے اس سے نہیں کہا، نہ جواب دوں گا نہ اس کی بات سنوں گا۔ اب غور کیا جا سکتا ہے اتنے بڑے محدثین، ایسے بڑے امام، آخری وقت میں شیطان بھی ان کو اس طرح تکلیف پہنچا سکتا ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ان کی تو ساری زندگی عبادتوں میں، پرہیزگاریوں میں، علم سکھانے میں، حدیث پڑھانے میں گزری تھی، مگر حال ایسا ہے۔ تو اس لیے حاضرین کرام ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ موت ہماری کیسے ہوگی، ہاں دعا ضرور کر سکتے ہیں، دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ خاتمہ ہمارا ایمان پہ فرما، دنیا جیسی گزرتی ہے گزرے، مگر وقت اخیر تو تیری یاد میں، تیرے ایمان پر ہمارا وقت اخیر گزرے۔ تو حاضرین، یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم تھوڑے دن دوزخ میں رہیں گے، اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ بولی یہودیوں کی ہے، ایسی بولی مومن نہیں کہہ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے دن دوزخ میں رہیں گے، کیا اللہ تعالیٰ نے تم کو لکھ کر دیا ہے یا تم نے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ تم سے جو وعدہ کیا اس کے خلاف نہیں کرے گا، یعنی نہ ان کی بات اللہ تعالیٰ سے ہوئی تھی، نہ آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ فرمایا تھا کہ جو یہودی ہے یا جو عیسائی ہے وہ تھوڑے دن دوزخ میں رہے گا، بعد میں جنت میں آئے گا۔ کس نے لکھ کر دیا؟ یہ فرمایا۔ تو فرمایا قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کیا اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ سے تم نے کوئی وعدہ لیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہارے وعدے کے خلاف نہ کرے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، حقیقت تو یہ ہے کہ تم وہ باتیں کر رہے ہو جو تم خود نہیں جانتے، کیونکہ جاننا کہاں سے ہوتا ہے؟ آسمانی کتاب سے، نبی کے فرمان سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا تم کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوزخ میں ہمیشہ نہیں رکھے گا، کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو؟ یہ سوال ان سے الٹا کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں، ضرور جو آدمی نے گناہ کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور ایسی خطائیں کی کہ پوری خطائیں اس کو گھیر لی، یعنی دن رات گناہوں میں مبتلا رہتا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ دوزخی ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں سے یہ قانون اسلام کا بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، دین اسلام کو تسلیم نہیں کرتے، قرآن کا انکار کرتے ہیں، وہ ہمیشہ کے دوزخی ہیں، ان کو جنت میں کبھی نہیں لایا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافر مشرک انہوں نے کیا غلطی کی تھی جو ان کو ہمیشہ دوزخ میں رکھے؟ ان کی غلطی یہی ہے کہ نبی نے جو فرمایا انہوں نے نہیں مانا۔ تو پھر سوال ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو 1400 سال پہلے تشریف لے گئے، آج کل کے ہمارے پاس جو رہتے ہیں وہ کافروں مشرکوں کو کیا معلوم؟ تو حاضرین، ان کو سب معلوم ہے کہ اسلام کتنا سچا مذہب ہے، اس میں کتنی طہارت ہے، قرآن میں کتنی صداقت ہے، حضور کتنے سچے نبی ہیں، سب جانتے ہیں، جان کر بھی انجان بنتے ہیں یا پھر اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی مریض ہے، بیمار ہے، اسے معلوم ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر اس کی نظر کرسی پہ نہیں پڑی تو کھڑے رہ کے نماز پڑھ رہا ہے، تکلیف اٹھا رہا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، تو کیا یہ کہیں گے کہ وہ آدمی کرسی رکھ کے بھی نہیں نماز پڑھا؟ اس کی نظر پڑتی تو ضرور پڑھ لیتا۔ ایسے ہی اگر یہ کافر مشرک غور کرتے اسلام پر، مسلمانوں کی زندگی کافی ہے ان کے لیے کہ ہم جو زندگی گزارتے ہیں، پرہیزگاری کی زندگی، عبادتوں کی زندگی اور راحت والی زندگی، یہ دیکھ کر وہ خود بخود ایمان لا سکتے ہیں اگر غور کریں، مگر وہ غور نہیں کرتے، اس لیے ان کو سزا دی جائے گی۔ تو بہرحال حاضرین کرام، دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی، اور مرضی ہے اس کی، جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے جنت دے، اختیار ہے، کیونکہ سب اس کے بندے ہیں تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ بھئی ایسا کیسا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ تو قادر مطلق ہے، جو چاہے کرے، اسے کون روک سکتا ہے؟ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ دنیا میں بول لو نہیں کر سکتے، آخرت میں بول سکتے،
ایسا ہی جیسا کہ مان لیجئے کہ حاضرین ایک مثال دے رہا ہوں، کئی ایسے کیسز کورٹوں میں فیصلوں میں جاتے ہیں، کورٹوں میں وہاں پر کسی کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے، کسی کو سزا دیتے ہیں، جس کو سزا ملی وہ بول سکتا ہے کیا جج ناانصافی کرا بول کے؟ ہمت ہے کسی کے بولنے کی؟ نہیں بول سکتا، جو سزا ہوئی وہ اس کو مقرر کرنا پڑتا ہے۔ پولیس اگر چالان لگائے، کوئی کہہ سکتا ہے نہ تم زبردستی لگائے، اور چالان لگائے گا، پیچھے ہٹ کے کچھ بھی بول دے گا، مگر سامنے کچھ نہیں بول سکتا، تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کوئی کچھ نہیں بول سکے گا۔ یہاں دنیا میں ناانصافی لوگ کریں گے، مگر اللہ تعالیٰ انصاف ہی فرماتا ہے، جس کا جو حق ہے اس کو وہ دیتا ہے۔ تو مخلوق اللہ تعالیٰ کی جو چاہے کرے، اس نے قانون بنا دیا کہ جو مجھے نہیں مانیں گے ان کو میں دوزخ میں ڈالوں گا، یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اگر ایسا قانون نہ ہوتا تو شیطان بھی آخر کار جنتی ہو جاتا، کیونکہ سب سے پہلے انکار کس نے کیا؟ شیطان نے کیا۔ تو یہ قانون شیطان کے لیے بنا، اب شیطان کی جو پیروی کر رہے ہیں ان سب کو وہ سزا ملے گی۔ نہیں، ان کو معاف کر دیں گے، شیطان کو جنت میں ڈالیں گے، تو شیطان بھی کہے گا اللہ انہوں نے بھی کفر کیا، میں بھی کفر کیا، وہ بھی مشرک تھے، میں بھی مشرک ہوں، ان کو معاف کرنے کی وجہ کیا ہے، مجھے کیوں نہیں معاف کرا؟ یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ خیر، تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید، احادیث پاک اور دین اسلام کا جو قانون ہے وہ قانون کو ماننا چاہیے۔ قانون کیا ہے اس پر عمل کریں۔ اب باقی جتنے معاملات ہیں وہ ہوتے جاتے رہتے ہیں۔ تو خیر حاضرین کرام، خیالات لوگوں کے آتے، وسوسے پیدا ہوتے، اعتراضات پیدا ہوتے، وہ سارے اعتراضات کو ایک طرف رکھیں، اللہ کے کلام کو سچا مانیں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، وہ جنتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو دوزخی بھی دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، جنتی بھی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنتی صرف مومن ہوں گے، مومن کے سوا کوئی اور جنتی نہیں ہو سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں تک ہر نبی کے ایمان لانے والے سب کے سب جنتی ہیں۔ ایک نبی پر ایمان لائے مگر بعد میں دوسرے نبی پر ایمان نہیں لائے تو وہ دوزخی ہوں گے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام آئے، ان کو نہیں مانے تو وہ کافر ہیں۔ سلیمان علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں مانتے تو وہ کافر ہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں تو وہ کافر ہیں، وہ ہمیشہ کے دوزخی ہیں۔ یعنی ہر نبی کو ماننا لازم ہے، اور جس نبی کی قوم ہے اس نبی کو ماننا بھی لازم ہے۔ جیسے ہم مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانتے ہیں، جملہ نبیوں کو بھی نبی مانتے ہیں، اس لیے ہم مومن ہیں۔ انبیاء میں کسی ایک نبی کا بھی کوئی انکار کرے تو وہ بھی کافر ہوتا ہے، اگرچہ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ مانے۔ تو ہر نبی پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ بہرحال یہ تقریباً آیت نمبر 82 تک مختصر سی وضاحت اور ان آیت کی تفسیر بیان کی گئی۔ یہاں تک آدھا پارہ ہوا اور 9 رکوع یہاں پر ختم ہوئے، 8 رکوع مکمل ہوئے، 9ویں رکوع کا پھر آغاز ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کی مزید آیتوں کی وضاحت کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی آیتوں کی فہم عطا فرمائے اور ان کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو نورانیت عطا فرمائے، قرآن مجید کی شفا سے ہمارے جسموں کو شفا عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔